لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماہ رمضان کی آمد ہے اور ماہ رمضان کی شروعات چاند کے دیکھنے سے ہوتی ہے۔ تو آئیے ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام میں چاند دیکھنے کی اہمیت کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ چاند دیکھنا کتنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج۔ اے رسول گرامی وقار، لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ وہ کاموں اور حج کے لیے اوقات ہے اور لوگوں کے کام کاج کے لیے چاند بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح رمضان شریف کے روزہ رکھنے اور نہ رکھنے کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے چاند دیکھنے کے متعلق ارشاد فرمایا۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھنا شروع کرو اور چاند دیکھ کر افطار کرو، اور اگر ابر ہو تو شعبان کی گنتی 30 پوری کر لو۔ یعنی کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھنا شروع کرو، جب رمضان کا چاند نظر آ جائے تو روزہ رکھنا شروع کر دو، اور جب شوال کا چاند نظر آ جائے تو افطار کرو، یعنی کہ روزہ رکھنا بند کر دو۔ اور شعبان کے 29ویں تاریخ کو، یعنی کہ شعبان کی 29ویں تاریخ کو اگر بادل چھائے ہوئے ہوں، بادل میں بدلی ہو، بادل ابر ہو، ٹھیک ہے نا، صاف نظر نہ آ رہا ہو اور کہیں سے گواہی بھی نہ ملے، کہیں سے شہادت بھی نہ ملے، تو پھر ایسی صورت میں شعبان کے 30 دن پورے کرو اور اس کے بعد پھر رمضان کا روزہ رکھنا شروع کرو، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح بہت ساری حدیث پاک چاند کے متعلق اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی ہے۔ چاند دیکھنے کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں، 5 مہینے ایسے ہیں کہ جن میں چاند دیکھنا واجب کفایہ ہے۔ واجب کفایہ کا مطلب بعض لوگوں نے چاند دیکھ لیا تو سب بری ذمہ ہو گئے، اور کسی نے چاند نہیں دیکھا تو سب گنہگار ہوئے۔ وہ 5 مہینے کیا ہیں، ذرا سماعت کریں۔ نمبر 1 شعبان، نمبر 2 رمضان، نمبر 3 شوال، اور نمبر 4 ذی قعدہ، نمبر 5 ذی الحجہ۔ تو یہ 5 مہینے ایسے ہیں کہ جن کا چاند دیکھنا واجب کفایہ یعنی کہ ضروری ہے۔ اور چاند دیکھنے کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اسپیشلی چاند دیکھنے کی دعا بیان فرمائی ہے۔ جی ہاں، وہ دعا کیا ہے، ذرا سماعت کریں۔ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے، اے مالک و مولا، اس چاند کو ہم پر امن اور ایمان سلامتی کے ساتھ طلوع فرما، اور اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ دعا میں 2 باتیں قابل غور ہیں۔ پہلی بات کہ یہ چاند جو طلوع ہو رہا ہے، یہ چاند ہم پر خیر و برکت والا ہو، سلامتی والا ہو۔ اور دوسری چیز کہ اس دعا میں ایک عقیدے کا رد کیا گیا ہے کہ جو لوگ چاند کو پوجتے ہیں، جو لوگ چاند کو خدا مانتے ہیں، تو اس دعا میں یہ بتایا گیا ہے کہ اے چاند میرا اور تیرا رب جو ہے وہ اللہ ہے، یعنی کہ تجھے بھی اللہ نے پیدا کیا اور مجھے بھی اللہ نے پیدا کیا۔ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، میں تیری عبادت نہیں کرتا۔ تیری شان یہ ہے کہ تو ہمارے کاموں کو متعین کرنے کا ایک ذریعہ بنا ہوا ہے، ورنہ تیرا اور میرا رب جو ہے وہ اللہ ہے۔ اور چاند جو ہے یہ کیا ہے، اسلامی مہینوں کی آمد و رفت کی ایک نشانی ہے، اور مسلمانوں کے اسلامی تہوار کا بڑا گہرا کنیکشن وہ چاند سے ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، عید اگر منائی جاتی ہے تو وہ چاند سے، محرم کی تاریخ طے ہوتی ہے تو وہ چاند سے، کسی بزرگ کے عرس کی تاریخ اگر طے ہو رہی ہوتی ہے تو اس کا بھی کنیکشن چاند سے ہو رہا ہوتا ہے۔ کسی کو اگر روزی کی قضا کرنی ہے تو وہ بھی چاند کے اعتبار سے کرے گا، کسی کو اگر نمازوں کی قضا ادا کرنی ہے تو وہ بھی چاند کے مہینوں کے اعتبار سے حساب لگائے گا۔ تو یہ جتنے بھی اسلامی معاملات ہیں اس کا کنیکشن چاند سے ہے، اس لیے اسلام میں چاند کی بڑی اہمیت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم چاند کی تاریخ کو بھی خاص طور پر ہمیشہ یاد رکھنے کی کوشش کریں۔